بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. This is your Islamiyat teacher Zarmina Imran from Light School گلبرگ کیمپس پشاور. آج ہم اسلامیات کے چیپٹر نمبر 1 سے اپنا لیسن کا سٹارٹ کریں گے جو کہ سورہ انفال پر مشتمل ہے. اس کے لیے سب سے پہلے میں سورہ انفال کا مختصراً تعارف بیان کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. سورہ انفال مدنی صورت ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی. یہ صورت غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی. قرآن پاک کے 9ویں اور 10ویں پارے میں یہ صورت ہے، اور اس صورت کا جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے یہ اس کا نمبر 88 یعنی 88 ہے، جبکہ قرآن پاک میں یہ 8ویں نمبر پر ہے. اس صورت میں 75 یعنی 75 آیات ہیں اور یہ 10 رکوع پر مشتمل ہے. اس صورت میں مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں، جن میں اسلام کی سب سے پہلی باقاعدہ جنگ جو کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کے حالات، واقعات اور نتائج بیان کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے اصول اور جنگ کے اصول اور اسلوب بیان کیے گئے ہیں، اور مومنین کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. آج کے لیسن میں ہم سورہ انفال کی ابتدائی 4 آیات کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے یسألونک عن الانفال. یسألونک کا مطلب ہے وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں. یہاں کون کس سے پوچھ رہا ہے؟ تو اس سے مراد ہے، وہ سے مراد ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا. کس بارے میں؟ انفال کے بارے میں، کہ انفال کی تقسیم کا ہمیں بتائیں کہ اس کو ہم کس طرح تقسیم کریں. انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں اور نفل ہوتے ہیں، تو نفل کہتے ہیں حق سے زائد چیز کو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا کہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، قل کہہ دیجئے الانفال مال غنیمت للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں. انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سوال کیا. تو غنیمت وہ مال ہے، وہ مال و اسباب ہے جو میدان جنگ میں کفار سے مسلمان مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے. میدان جنگ میں قوت اور لشکر کشی سے حاصل ہونے والے مال کو غنیمت کہتے ہیں. اور اسے غنیمت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مال جہاد کا معاوضہ نہیں ہوتا، کیونکہ جہاد کا مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے. اس طرح مال غنیمت ایک زائد اور ایکسٹرا فائدہ ہے جو مجاہد کو حاصل ہوتا ہے. اب یہاں یہ بات ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سوال کیوں کیا. ان کے پاس مال غنیمت کون سی جنگ کے بعد آیا اور انہیں پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بدر وہ پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو کفار سے جنگ کے بعد مال حاصل ہوا، جسے کہ مال غنیمت کہا جاتا ہے. اب مسلمان کیونکہ پہلی مرتبہ جنگ کے بعد انہیں یہ مال حاصل ہوا، تو وہ اس کی تقسیم کے اصولوں سے ناواقف تھے کہ اس مال کو کتنا کس کو ملنا چاہیے، یہ مال کس طرح تقسیم ہونا چاہیے، کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. اور انہیں جنگ کے قوانین کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں تھا. اس لیے پہلے یہ ہوتا تھا، اسلام سے پہلے طریقہ یہ رائج تھا عربوں میں کہ مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی باقاعدہ قانون نہیں تھا. اسلام سے پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھیں ان میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اسی کا ہو جاتا.
اچھا، یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مال غنیمت میں جو فوج جس گروہ کو شکست ہوتی ہے، وہ اپنا جتنا بھی جنگی سامان جنگ میں لے کر آتے ہیں وہ سب شامل ہوتا ہے اس میں مال غنیمت میں، جس میں ان کا جنگی لباس بھی ہوتا ہے، ہتھیار، ان کے برتن، ان کے جانور جن میں گھوڑے، اونٹ اور بھی جو جانور وہ لے جاتے ہیں، بکریاں وغیرہ بھی، کہ کیونکہ وہاں کچھ دن رہنا پڑتا ہے ان کو میدان میں، تو کھانے پینے کا تو انتظام کرنا ہوتا ہے، تو جتنا بھی سامان ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ہتھیار، ان کی تلواریں اور جتنا بھی سامان وہ لے کر جاتے ہیں، وہ سب جو بچ جاتا ہے دوسری فاتح ٹیم کو جو ملتا ہے وہ سب مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس میں ان کے پھر جو زخمی مرد رہ جاتے ہیں، عورتیں اور بچے اگر جنگ میں ساتھ جاتے ہیں تو انہیں جنگی قیدی بنا لیا جاتا ہے، جنہیں بعد میں یا تو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جاتا ہے یا پھر انہیں بھی مال غنیمت میں شامل کر کے باقاعدہ سب میں برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب مسلمانوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد اتنا بہت مال غنیمت دیکھا تو جیسا کہ عربوں کا دستور تھا تو انہوں نے بھی سوچا کہ جس کے ہاتھ جو آئے گا وہ اسی کا ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے تو سب کو برابر حصہ نہیں مل سکتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہونے لگ گیا۔ اب کچھ مسلمان کہنے لگے کہ مال غنیمت جو ہے وہ صرف مہاجرین میں تقسیم کر دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی، مکہ میں اپنا مال، جائیداد، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر یہ خالی ہاتھ مدینہ آئے ہیں، تو پہلی بار کفار سے جو مال حاصل ہوا ہے تو اس پر تو مہاجرین کا حق ہے۔ پھر کچھ صحابہ نے کہا کہ مال غنیمت پر تو انصار کا زیادہ حق ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھر میں، کاروبار میں برابر حصہ دار بنایا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مال تو ان فوجیوں کو ملنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے پر مامور تھے، کیونکہ انہوں نے بہت اہم کام کیا۔ اسی طرح پھر کچھ اور رائے یہ تھی کہ جنہوں نے دشمن کا پیچھا کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، اس مال پر تو سب سے زیادہ ان کا حق ہے، کیونکہ اگر وہ دور تک ان کے پیچھے نہ جاتے تو دشمن مڑ کر دوبارہ حملہ بھی کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم مال نہیں جمع کر سکے تو کیا ہمارا اس مال پر کوئی حق ہے ہی نہیں؟ اس لیے جب اتنے بہت اختلافات ہوئے اور اختلاف رائے ہو گئی صحابہ کے درمیان، تو پھر یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ وحی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دیا اور فرمایا، قُلِ الْأَنْفَالُ کہہ دیجئے مال غنیمت للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یعنی صحابہ کرام نے یہ جواب تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں ایسا جواب دیا جائے گا، انہوں نے تو یہی سوچا ہوگا کہ کہا جائے گا کہ انصار کو اتنا ملنا چاہیے، مہاجرین کو اتنا ملنا چاہیے، فوجیوں کو اتنا، باقیوں کو اتنا، لیکن جب انہوں نے یہ جواب سنا تو سب خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب کیوں دیا؟ اب آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو دنیاوی مال و اسباب کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے غزوات میں شرکت کی، تو پھر ایسا کہا کیوں گیا؟ ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں مال غنیمت کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کے جواب میں فرما دیتے کہ اتنا انصار کو دے دو، اتنا مہاجرین کو دے دو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتے کہ انہیں زیادہ ملا ہے اور ہمیں کم۔ اس لیے پہلے ان سب کے دماغ سے یہ بات نکالی گئی کہ یہ مال جس کی وجہ سے تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، یہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، اس پر تو تمہارا کوئی حق ہے ہی نہیں، اس پر تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، اب وہ جیسے چاہیں تقسیم کریں۔ اور ایسا کہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر سب کچھ لے لیا جائے تو پھر تھوڑا بہت بھی دے دیا جائے تو انسان اسے خوشی سے قبول کرتا ہے۔ تو جب انہیں کہا گیا کہ اس مال پر تمہارا حق ہے ہی نہیں، تو اس کے بعد اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں تقسیم کرنا تھا، تو بعد میں ان کو جتنا بھی حصہ ملے گا وہ دماغی طور پہ تیار ہوں گے اس بات کو قبول کرنے کے لیے۔ اس صورت میں آگے 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کی تقسیم کا پورا طریقہ اور اصول بیان کر دیا گیا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا،
فرمایا فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھو، اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اس مال کی وجہ سے تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، تو اس مال پر تو تمہارا کوئی حق ہے ہی نہیں، تمہیں کرنا کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، یعنی اس مال کی خاطر آپس میں اختلاف مت کرو، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے دل سے مال کی محبت نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کی بہترین تربیت کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور مسلمانوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جب بھی اللہ کی خاطر جنگ کرنے کے لیے نکلیں تو کسی بھی دنیاوی مال و دولت کی لالچ اپنے دل سے نکال دیں، کسی بھی قسم کے دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کی لالچ میں جنگ کے لیے نہ نکلیں۔ اسی لیے فرمایا فاتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور کیا کرو؟ اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 فاتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2 آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہر قسم کے اختلاف سے بچنے کے لیے کیا حل بتا دیا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی اب وہ جو بھی فیصلہ کریں تم اسے قبول کرو۔ ان 3 چیزوں کو آگے جو ہے اس کے بعد ان 3 باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان تینوں چیزوں کو آگے جو ہے وہ ایمان سے جوڑ دیا گیا۔ ان کنتم مؤمنین کہہ کر ایمان سے جوڑ دیا گیا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، تو پھر ان 3 چیزوں پر عمل کرو۔ پھر آگے آیت نمبر 2 اور 3 میں مومنین کی صفات بیان کر دی گئیں۔ فرمایا انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین وہ لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم ڈر جاتے ہیں ان کے دل، واذا تلیت اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، آیاتہ اس کی آیات، زادتہم ایمانا وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں مومنین کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومن ہوتے کون ہیں۔ ان میں یہ 5 صفات ہیں، جس میں سے 3 کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، یعنی ہمارے دل کی کیفیت سے ہے، اندر سے ہے، اندرونی کیفیت سے ہے، اور 2 کا تعلق ہمارے ظاہری اعمال سے ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی تقسیم کا اصول اور قانون بتانے والے تھے، اور قانون دینے سے پہلے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا گیا تاکہ پھر وہ اللہ کے احکامات کو خوشی سے قبول بھی کر سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ تو پہلی صفت مومنین کی جو بیان کی گئی ہے وہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ واجلت کہتے ہیں نشیبی گڑھے کو، یعنی کوئی گہری کھائی ہو، گہرا گڑھا ہو، تو اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم میں، پورے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی خوف جب ہم اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کا کوئی حکم سنیں، تو اس پہ جب ہم عمل نہ کریں تو ہمارے دل میں ایسا ہی ایک خوف اٹھ جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ پھر انسان جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تبھی انسان اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنی انا کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا، ویسا کرنے کو کیوں کہا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صفت جو مومنین کی بیان کی گئی وہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہاں آیات کی تلاوت سننے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں خود بھی اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے،
اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی سننی چاہیے۔ دیکھیں ایمان کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم دینی مجالس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو دل کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایمان کے لیول بھی بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں۔ تو ایمان کا جو ہے وہ بڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں بتا دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت سننا، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے ایمان۔ تیسری صفت کیا بیان کی گئی ہے مومنین کی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب تک انسان کے اندر اپنے رب کا خوف نہیں ہوگا، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، وہ اپنے رب پر توکل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تینوں صفات ہمارے دل کی کیفیت ہیں، ہمارے دل کے اندر کی کیفیات ہیں۔ چوتھی صفت جو بیان کی گئی وہ ہے کہ وہ مومنین نماز قائم کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا یہاں نہیں کہا گیا کہ بس مومن جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا گیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں مومن جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک بار قائم کریں اس کے بعد کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، ہر حال میں نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مومنین کی یہ دو صفات جو ہیں یہ ہمارے ظاہری اعمال پر مشتمل ہیں، نماز قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اپنی مرضی اپنی خوشی سے خرچ کرنا اللہ کے اطاعت کے کاموں میں۔ اولئک، آیت نمبر 4 میں فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ یہ 5 صفات فرمایا کہ یہ 5 صفات جن میں ہوں گی وہی سچے مومن ہیں۔ ساتھ ہی ان کے لیے ان کا اجر و ثواب بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے۔ اور نمبر 2 کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ان کے تمام گناہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے ان کے رب کے پاس۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے ایمان کے لیول کے حساب سے، اس کے نامہ اعمال کے حساب سے درجہ دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں سچے مومنین کی فہرست میں شامل فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنا بھی آج ہم نے پڑھا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن آپ کو ہوم ورک کے لیے میں دوں گی آج ہی، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ان سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ غزوہ بدر جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، یہ کب ہوئی، کیوں ہوئی، اور اس کے کیا نتائج اور اثرات مرتب ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔